بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان دین نے سورۃ کوثر کے بہت سے فوائد اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ رزق کے مسائل، تنگ دستی، پریشانی، بیماری، قرض کی تنگی سے نجات، ان سب چیزوں سے نکلنے کے لیے سورۃ کوثر بہت زیادہ مفید ہے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں سورۃ کوثر کا ایک عظیم و شان اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سورۃ کوثر کا وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، اور آج تک جتنے بھی بہن بھائیوں نے اس عمل کو کیا اور اس وظیفے کو کیا، ان کی بہت بڑی حاجت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے پوری ہو گئی۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کا وظیفہ جو کہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے، آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس وظیفے کو آپ نے کس وقت کرنا ہے، یہ سب جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہماری اول دن سے یہی کوشش رہی ہے کہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے سننے والے 5 وقت کے نمازی بن جائیں، اور اس کے ساتھ ان کی زندگی میں کوئی بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، تو وہ ہمارے ان وظائف کی مدد سے ان پریشانیوں سے نکل جائیں، اور ان کے ساتھ ہم آپ کو 5 وقت نماز پڑھنے کی تلقین بھی کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا نہ کی جائے۔ آپ سچے دل کے ساتھ کریں، پھر دیکھیں آپ کو اس وظیفے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار ہے، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اس بندے کو دیتے ہیں، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں، اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہوں۔ لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج کے اس معاشرے میں ہمیں اللہ سے مانگنے کا وقت نہیں ہے۔ آج کل ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی پریشان حال رہتا ہے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، اگر ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر بھلا دیں۔ اور ہمارا دین، مذہب اسلام پیارا مذہب ہے کہ کبھی ایسا درس نہیں دیتا کہ آپ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، بلکہ یہ درس دیتا ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی کمائیں، اور جو بھی مانگنا ہے صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مانگیں، اپنا عقیدہ ٹھیک کریں۔ اسی لیے پیارے بھائی اور بہنوں، آج جو سورۃ کوثر کا وظیفہ بتایا جائے گا، آپ نے اس عمل کو سچے دل کے ساتھ کرنا ہے، اور اس وظیفے کو سچے دل کے ساتھ کرنا ہے، اور یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ کو جیسے بتایا جائے گا اس طریقے سے آپ نے اللہ پاک کے حضور سچے دل سے دعا مانگنی ہے، اور اپنا مسئلہ، اپنی حاجت، اپنی تنگ دستی، پریشانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ پھر دیکھیں کہ آپ کی اللہ کیسے سنتا ہے۔ اور پیارے بھائیوں بہنوں، وظیفے کی جانب چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کریں، تاکہ مزید اسی طرح کے اچھے وظائف سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ پیارے بھائیوں بہنوں، ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے درمیان بیٹھے تھے، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نیند اور بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ کوثر کی تلاوت فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے صحابہ، آپ کو کیا معلوم ہے یہ سورۃ کوثر کیا چیز ہے؟
تو صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اور یہ ایک حوض ہے جس میں میری امت قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس نہر کے قریب پانی پینے والے برتنوں ستاروں کے مانند ہوں گے۔ پیارے ناظرین، یہ سورت مبارکہ بہت ہی زیادہ برکت اور فضیلت والی سورت مبارکہ ہے۔ اس سورت مبارکہ کی شان نزول کے بارے میں بتانا اس لیے بھی بہت اہم تھا کہ جب آپ یہ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ کو اس کا شان کا نزول اور اس کی اہمیت اور اس کے فضائل کے بارے میں بخوبی واقف ہوں۔ پیارے ناظرین، اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے سورت کوثر کا وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ یاد رہے رات کو سونے سے پہلے یا عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجات ادا کرنی ہے۔ ان 2 رکعتوں میں آپ نے سورت فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورت کوثر، 11 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، اور اس نماز کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، یعنی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے 129 مرتبہ آپ نے سورت کوثر کی تلاوت بھی کرنی ہے۔